میں چاہوں گا کہ منیف فاروق صاحب کو بھی ہم گفتگو میں ان کریں اور ان سے بھی تجزیہ لیں۔ منیف صاحب، بڑے خوفناک انکشافات اس میں سامنے آئے اس ڈائری میں۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی ایک ایک چیز ہمیں بتائی کہ کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے خان صاحب اگر اپنی بیوی کی ڈائریکشن کے اوپر ملک کو چلا رہے ہیں تو یہ پاکستانی سیاست کے لیے اور ملک کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے منیف فاروق صاحب؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس میں جو سب سے زیادہ میرے خیال میں پریشان کر دینے والی صورتحال ہے، نارمل تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی خاتون خانہ اپنے خاوند کی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی بالکل ارینجمنٹ درست کرتی بات ہے۔ ہیں یا ان کو کوئی ہدایت دیتی ہیں تو چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ایک نارمل ایکسرسائز ہے جو کسی بھی گھر میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نماز کی تلقین یا اس کا تسبیح کی تلقین کرنا، وہ تو ایک نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہیلدی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں وہ بڑے تباہ کن ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ماموں سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، جس طرح جاوید چودھری صاحب فرما رہے تھے، جلسوں کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، ماحول کس طرح کا بنانا ہے، حب الوطنی کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہے، ہوا فضا کیسے بنانی ہے، اور ایسی صورتحال بنا دینی ہے کہ آپ کی طرف سے یہ لگے کہ جیسے آپ ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے اشارے کنارے میں تو ہمیں اندازہ ہوتا رہتا تھا اور بہت سے باتیں سامنے آتی تھی، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوئی اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈائری اگر موجود تھی اور بڑے جلد بازی میں اس کے صفحے پھاڑے گئے اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ڈائری کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو کہ سابق خاتون اول چھپانا چاہتی تھی۔ عمران خان کے بارے میں سخت الفاظ بھی کہے جاتے رہے ہیں کہ وہ کسی جادو کے اثر میں ہے، کسی طلسم کے اثر میں ہے، لیکن ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہو اور ملکی معاملات کو دیکھ رہا ہو، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مشورہ کسی سے لے لینا یا کسی سے ایڈوائس لے لینا وہ اور بات ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس ڈائری کے اندر اور جس طریقے سے لکھی گئی ہیں وہ مشورے سے یا سجیشن سے ایک بڑی سٹیج پہ ہے، وہ تو پلاننگ لگ رہی ہے۔ وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ، بہت سے بیوروکریٹس اور وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ بڑا جن کا ڈیلی انٹریکشن تھا، وہ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ عمران خان اپنی جو اہلیہ ہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کسی جگہ سائن کرنے ہوں تب بھی ان معاملات کے اوپر وہ اپنی اہلیہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کوئی چیز اناؤنس کرنی ہے، کس طرح سے کوئی کیمپین بنانی ہے، اس طرح کے حوالے سے متعدد دفعہ اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ لیکن یہ ڈائری کم از کم اس بات پر مہر ثبت کر دیتی ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی انگیجمنٹ تھی یا بحیثیت وزیر اعظم جو ان کا منصب انہیں کرنے کے لیے بتاتا تھا، وہ بھی وہ اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے یا کوئی اپنی وزڈم استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی اہلیہ کی طرف سے جو باتیں کہی جاتی تھیں یا لکھی گئی ہیں اس ڈائری کے اندر، ان کا بڑا ڈومیننٹ افیکٹ تھا اور بڑا ڈومیننٹ امپیکٹ تھا۔ میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ جو ڈراسٹک بات ہے وہ یہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس میں جو سب سے زیادہ میرے خیال میں پریشان کر دینے والی صورتحال ہے، نارمل تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی خاتون خانہ اپنے خاوند کی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی بالکل ارینجمنٹ درست کرتی بات ہے۔ ہیں یا ان کو کوئی ہدایت دیتی ہیں تو چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ایک نارمل ایکسرسائز ہے جو کسی بھی گھر میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نماز کی تلقین یا اس کا تسبیح کی تلقین کرنا، وہ تو ایک نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہیلدی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں وہ بڑے تباہ کن ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ماموں سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، جس طرح جاوید چودھری صاحب فرما رہے تھے، جلسوں کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، ماحول کس طرح کا بنانا ہے، حب الوطنی کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہے، ہوا فضا کیسے بنانی ہے، اور ایسی صورتحال بنا دینی ہے کہ آپ کی طرف سے یہ لگے کہ جیسے آپ ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے اشارے کنارے میں تو ہمیں اندازہ ہوتا رہتا تھا اور بہت سے باتیں سامنے آتی تھی، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوئی اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈائری اگر موجود تھی اور بڑے جلد بازی میں اس کے صفحے پھاڑے گئے اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ڈائری کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو کہ سابق خاتون اول چھپانا چاہتی تھی۔ عمران خان کے بارے میں سخت الفاظ بھی کہے جاتے رہے ہیں کہ وہ کسی جادو کے اثر میں ہے، کسی طلسم کے اثر میں ہے، لیکن ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہو
اور ملکی معاملات کو دیکھ رہا ہو، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مشورہ کسی سے لے لینا یا کسی سے ایڈوائس لے لینا وہ اور بات ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس ڈائری کے اندر اور جس طریقے سے لکھی گئی ہیں وہ مشورے سے یا سجیشن سے ایک بڑی سٹیج پہ ہے، وہ تو پلاننگ لگ رہی ہے۔ وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ، بہت سے بیوروکریٹس اور وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ بڑا جن کا ڈیلی انٹریکشن تھا وہ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ عمران خان اپنی جو اہلیہ ہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کسی جگہ سائن کرنے ہوں تب بھی ان معاملات کے اوپر وہ اپنی اہلیہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کوئی چیز اناؤنس کرنی ہے، کس طرح سے کوئی کیمپین بنانی ہے، اس طرح کے حوالے سے متعدد دفعہ اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ لیکن یہ ڈائری کم از کم اس بات پر مہر ثبت کر دیتی ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی انگیجمنٹ تھی یا بحیثیت وزیر اعظم جو ان کا منصب انہیں کرنے کے لیے بتاتا تھا وہ بھی وہ اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے یا کوئی اپنی وزڈم استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی اہلیہ کی طرف سے جو باتیں کہی جاتی تھیں یا لکھی گئی ہیں اس ڈائری کے اندر ان کا بڑا ڈومیننٹ افیکٹ تھا اور بڑا ڈومیننٹ امپیکٹ تھا۔ میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ جو ڈراسٹک بات ہے وہ یہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اس میں جو سب سے زیادہ میرے خیال میں پریشان کر دینے والی صورتحال ہے، نارمل تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی خاتون خانہ اپنے خاوند کی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹ کرتی ہیں یا ان کو کوئی ہدایت دیتی ہیں تو چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ایک نارمل ایکسرسائز ہے جو کسی بھی گھر میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نماز کی تلقین یا اس کا تسبیح کی تلقین کرنا وہ تو ایک نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے وہ ایک ہیلدی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں وہ بڑے تباہ کن ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ماموں سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، جس طرح جاوید چودھری صاحب فرما رہے تھے، جلسوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، ماحول کس طرح کا بنانا ہے، حب الوطنی کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہے، ہوا فضا کیسے بنانی ہے اور ایسی صورتحال بنا دینی ہے کہ آپ کی طرف سے یہ لگے کہ جیسے آپ ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے اشارے کنارے میں تو ہمیں اندازہ ہوتا رہتا تھا اور بہت سے باتیں سامنے آتی تھی، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوئی اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈائری اگر موجود تھی اور بڑے جلد بازی میں اس کے صفحے پھاڑے گئے اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ڈائری کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو کہ سابق خاتون اول چھپانا چاہتی تھی۔ وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ، بہت سے بیوروکریٹس اور وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ بڑا جن کا ڈیلی انٹریکشن تھا وہ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ عمران خان اپنی جو اہلیہ ہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کسی جگہ سائن کرنے ہوں تب بھی ان معاملات کے اوپر وہ اپنی اہلیہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کوئی چیز اناؤنس کرنی ہے، کس طرح سے کوئی کیمپین بنانی ہے، اس طرح کے حوالے سے متعدد دفعہ اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ لیکن یہ ڈائری کم از کم اس بات پر مہر ثبت کر دیتی ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی انگیجمنٹ تھی یا بحیثیت وزیر اعظم جو ان کا منصب انہیں کرنے کے لیے بتاتا تھا وہ بھی وہ اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے یا کوئی اپنی وزڈم استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی اہلیہ کی طرف سے جو باتیں کہی جاتی تھیں یا لکھی گئی ہیں اس ڈائری کے اندر ان کا بڑا ڈومیننٹ افیکٹ تھا اور بڑا ڈومیننٹ امپیکٹ تھا۔ میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ جو ڈراسٹک بات ہے وہ یہی ہے۔